آج ہم آپ کو لے کر چلنے والے ہیں ایک ایسے ملک کی طرف جہاں روایت اور جدیدیت ایک ہی گلی میں ساتھ چلتی ہے۔ یہ ہے مراکش، جہاں دن میں اذانوں کی آوازیں گونجتی ہیں اور رات کو یہی ملک اپنی عیاشی اور بے حیائی میں ڈوب جاتا ہے۔ آج ہم جانیں گے اس ملک میں لوگوں کی زندگی کیسی ہے، یہاں کے قدیم بازار، مراکش کے لوگوں کے کھانے اور یہاں کی رات کی زندگی آخر کیسی ہے۔ اس سرزمین پر کون کون سی قومیں آباد ہوئیں اور وہ راز، وہ حقائق جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو چلیں آج کے اس شاندار اور دلچسپ سفر کو شروع کرتے ہیں۔ مراکش، اس ملک کا آفیشیل نام کنگڈم آف مراکش ہے، جسے دنیا بھر میں مراکش یا مرکو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عام طور پر کسی بھی ملک کا دارالحکومت سب سے بڑا شہر ہوتا ہے، لیکن مراکش میں ایسا نہیں ہے۔ مراکش کا دارالحکومت رباط ہے، جبکہ سب سے بڑا شہر قاسا بلنکا ہے، جہاں تقریباً 5 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ یہ شہر سب سے زیادہ رونق والا سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک مسلم ملک ہے جہاں تقریباً 99.5% لوگ مسلمان ہیں، جبکہ باقی دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ خود کو مغربی بھی کہتے ہیں۔ یہ ملک ایک عالمی اسٹریٹجک پٹی پر واقع ہے جو بحر اوقیانوس کے کنارے ہے۔ اس کی سرحدیں جبل طارق سے ملتی ہیں۔ مراکش کے مشرق میں الجزیر اور شمال میں اسپین واقع ہے۔ اس کے جنوب میں ایک متنازع علاقہ ویسٹرن سہارا ہے، جس کا زیادہ تر حصہ مراکش کے کنٹرول میں ہے، جبکہ جنوب میں اس کی سرحد اسلامی جمہوریہ موریتانیہ سے ملتی ہے۔ اس ملک میں مراکش نام کا ایک شہر بھی موجود ہے جہاں سب سے زیادہ سیاح آتے ہیں۔ مراکش کا کل رقبہ تقریباً 4000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس ملک کی کل آبادی تقریباً 3 کروڑ 70 لاکھ کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 40واں بڑا ملک ہے۔ یہ ایک دلچسپ ملک ہے جسے مغرب کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک کی سرکاری زبان عربی ہے، جبکہ امازیغی زبان بھی قومی حیثیت رکھتی ہے۔ فرانسیسی زبان آج بھی تعلیم اور تجارت میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتی ہے۔ مراکش کے موجودہ وزیر اعظم کا نام عزیز اخنوش ہے، جبکہ بادشاہ محمد ششم ملک کے سب سے بڑے سیاسی اور مذہبی رہنما ہیں۔ ملک کے مشہور شہروں میں فاس، مراکش سٹی، اغادیر اور شفشاون شامل ہیں۔ ان شہروں کی اپنی الگ الگ ثقافت اور تاریخی پس منظر ہے۔ خوبصورتی کے لحاظ سے اس ملک میں اسلامی ثقافت، خوبصورت پہاڑ، دریا اور دنیا کا سب سے بڑا صحرائی علاقہ شامل ہے، جس کا تعلق اسی ملک سے ہے۔ مراکش میں چائے صرف ایک مشروب نہیں بلکہ ایک روایت بن چکی ہے۔ یہاں کی مشہور پودینے والی چائے ہر موقع پر پیش کی جاتی ہے۔ اسے خاص انداز میں چاندی کی کیتلی سے اونچائی سے گلاس میں انڈیلا جاتا ہے تاکہ جھاگ بنے، جو عزت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ چائے پینے کا انداز بھی ان کی مہمان نوازی کا اہم حصہ ہے۔ یہاں کے لوگ یورپ میں بسنے کے بہت شوقین ہیں۔ تقریباً 6.5 ملین مراکشی لوگ یورپ میں رہتے ہیں۔ مراکش کی سالانہ GDP 41 ارب ڈالر ہے، جبکہ یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی تقریباً $3900 ہے۔ مہنگائی کی شرح کی بات کی جائے تو مہنگائی صرف 6% ہے، جبکہ بے روزگاری 1.9% ہے۔ اس ملک کی معیشت کو سب سے بڑا سہارا زراعت سے ملتا ہے۔ اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی مراکشی درہم ہے، جو پاکستان میں تقریباً 13.45 روپے اور بھارت میں 9.16 روپے کے برابر ہے۔ مراکش کے بازار دنیا بھر میں مشہور سمجھے جاتے ہیں۔ یہ بازار صرف تجارت کی جگہ نہیں بلکہ ثقافت اور روایتوں کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ فاس، مراکش سٹی اور قاسا بلنکا کے بازاروں میں رنگ برنگے کپڑے، مسالے، چمڑے کی اشیاء، ہاتھوں سے بنے قالین اور دھات کے برتن ملتے ہیں۔ ہر دکان ایک کہانی سناتی ہے۔ یہاں کے کاریگر نسل در نسل چلتی ہوئی مہارت کے ذریعے شاندار اشیاء تیار کرتے ہیں۔ ان بازاروں کی خوشبو، شور اور رنگ انسان کو ماضی میں لے جاتے ہیں۔ اگر مراکش کی تاریخ کی بات کی جائے تو اس سرزمین پہ ابتدا میں بربر قوم آباد تھی، جن کی زبان اور ثقافت آج بھی زندہ ہے۔ 683 عیسوی میں امیر سپہ سالار عقبہ بن نافع نے یہاں اسلام کی بنیاد رکھی اور موسیٰ بن نصیر کی دعوت سے بربر مسلمان ہو گئے۔ طارق بن زیاد جو بربر تھے یہیں سے اندلس فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ مراکش میں المرابطون، الموحدون اور سادی جیسی اسلامی خاندانوں نے حکومت کی، جنہوں نے اسے ایک عالمی ثقافتی مرکز بنایا۔ 1912 عیسوی میں فرانس نے مراکش کو نو آبادی بنایا۔
مگر عوام کی جدوجہد اور پاکستان کی سفارتی مدد سے 1956 عیسوی میں آزادی حاصل کی۔ آج بھی مراکش کے لوگ پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب آئیے مراکش کی تہذیب، رسم و رواج اور لوگوں کی زندگی پر بات کرتے ہیں۔ وہ تمام سوالات جنہوں نے آپ کے ذہن میں تجسس پیدا کیا، اب ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ مراکش میں سحر اور جادو کی کہانیاں محض داستانیں نہیں بلکہ صدیوں پرانی حقیقتیں ہیں۔ یہاں کے پرانے بازاروں میں آج بھی ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو خود کو فقیہ، تعویذ نویس یا روحانی حکیم کہتے ہیں۔ فاس اور مراکش سٹی کے قدیم علاقوں میں جادو ٹونا، دم درود اور عملیات کے رواج آج بھی موجود ہیں۔ کچھ لوگ روحانی شفاعت کے لیے ان افراد کے پاس جاتے ہیں جبکہ کچھ لوگ ان سے ڈرتے بھی ہیں۔ اگرچہ حکومت نے غیر قانونی جادوگری پر پابندی عائد کی ہے، مگر یہ روایت آج بھی کئی دلوں میں زندہ ہے۔ دوستوں، شمالی مراکش کا شہر شفشاون اپنی دلکش نیلی عمارتوں کے لیے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ رنگ یہودیوں نے متعارف کرایا تاکہ یہ آسمان کی یاد دلاتا رہے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ نیلا رنگ مچھروں کو بھگاتا ہے، جبکہ سیاحوں کے لیے یہ رنگ ایک جادوئی فضا پیدا کرتا ہے۔ آج شفشاون کی نیلے دروازے، گلیاں اور دیواریں انسٹاگرام پر مراکش کی پہچان بن چکی ہیں۔ مراکش میں شادی صرف ایک دن کا معاملہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک پورا ہفتہ چلنے والی تقریب ہوتی ہے، جس میں ہر دن کا الگ رنگ ہوتا ہے۔ مہندی، حمام، لباس کی رسم اور مختلف کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دلہن مختلف دنوں میں مختلف روایتی لباس پہنتی ہیں۔ یہ شادی صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کے اتحاد کی علامت ہوتی ہے۔ مراکش کا کھانا ذائقے، خوشبو اور رنگوں کا امثل مجموعہ ہے۔ تاجین، کسکس، پسٹلا اور حریرہ جیسے کھانے اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ یہاں زیرہ، دارچینی، ادرک، زعفران اور ہری مرچوں کا استعمال عام ہے، مگر سب کچھ ایک متوازن انداز میں ہوتا ہے۔ مراکش کا کھانا صرف ذائقے میں ہی نہیں بلکہ پیشکش میں بھی بے مثال ہوتا ہے۔ یہ کھانے نہ صرف معدے کو بلکہ آنکھوں کو بھی خوش کرتے ہیں۔ مراکش کی پرانی گلیاں، خاص طور پر فاس اور مراکش سٹی کی مدینہ، صدیوں پرانی کہانیوں سے بھری ہیں۔ یہ کہانیاں مراکش کی زبانی روایت کا اہم حصہ ہیں۔ مراکش کا کفتان اور جلابہ آج بھی فیشن شوز میں نظر آتے ہیں۔ یہ لباس نہ صرف روایتی ہیں بلکہ جدید ڈیزائن کے ساتھ دنیا بھر میں مشہور ہو چکے ہیں۔ مراکش فیشن کی دنیا میں ایک خاص مقام رکھتا ہے اور مقامی ڈیزائنرز نے اسے عالمی شہرت دلائی ہے۔ مراکش پاکستان سے تقریباً 8 سے 9 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ دوستو، یہ ملک اتنا خوبصورت ہے کہ 38 ملین کی آبادی میں سے تقریباً 14 ملین سیاح یہاں آتے ہیں۔ آپ بھی اس ملک کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ مراکش کا مشہور شہر کاسا بلنکا ہے، جو نہایت ترقی یافتہ اور ملک کا تجارتی مرکز ہے۔ جو بھی اس شہر میں آتا ہے وہ حسن ثانی مسجد کی زیارت ضرور کرتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے، جو اپنی شاندار تعمیر اور سمندر کے کنارے واقع ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس مسجد کا مینار دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مینار ہے۔ مسجد میں ایک میوزیم بھی موجود ہے اور اس میں داخلے کا ٹکٹ $3 ہے۔ یہ مسجد 1994 میں تعمیر کی گئی تھی، جسے اس وقت کے بادشاہ حسن ثانی نے تعمیر کروایا تھا۔ آئیے اب ایک اور شہر کی طرف چلتے ہیں جو مراکش سٹی ہے۔ کاسا بلنکا سے مراکش سٹی کا ٹکٹ تقریباً 113 درہم ہے۔ افریقہ کی سب سے ترقی یافتہ ٹرین سروس مراکش میں موجود ہے، جہاں بلٹ ٹرین اور عام ٹرین دونوں دستیاب ہیں۔ مراکش سٹی ملک کے دل میں واقع ہے اور اپنی تاریخی عمارتوں، خوبصورت باغات اور روایتی بازاروں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس کے علاوہ پیارے دوستوں، اگر ہم بات کریں مراکش کے لوگوں کی عیاشی کی، تو یہاں کے لوگ انتہائی عیاش بھی مانے جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ بھی عرب ملکوں کے لوگوں کی طرح بیلی ڈانس بہت زیادہ شوقین ہیں۔ یہاں پر بیلی ڈانس کے کلبز بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے ڈانس کلب، شراب خانے بھی یہاں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ ایک مسلمان ملک کا ہوتے ہوئے بھی یہ سب کام یہاں پر آج سرعام ہوتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے دنیا کے تمام مسلمان آج جہالت کی طرف جا رہے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ایمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔